قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے جو عظمتوں کی دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ اثر تک ایک بڑے جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی زبان، خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی زبان، خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی زبان، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے۔ ناظرین جیسا میں قضاوت میں ایک لفظ استعمال فرمایا، اسلامی بات ہے، توجہ سے سنو، اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میری اصلاح کا مدعا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہماری حقیقت کی دعوت کو مولانا نے قبول فرمایا۔ یہ نظامت کے الفاظ میں سے ایک لفظ پتہ نہیں کہ کیسے داخل ہوتے ہیں۔ عربی میں بھی گرامر ہے، اردو میں بھی گرامر ہے، بلکہ کوئی زبان ایسی نہیں جس کی گرامر نہ ہو۔ عربی بات سمجھ کا معنی الگ، کی کا معنی الگ، کو کا معنی الگ، سے کا معنی الگ۔ الحمدللہ یہ عارض پڑھنے پڑھانے سے بھی تعلق رکھتا ہے اور عربی کا گرامر کئی سال پڑھایا۔ آدمی کو تواضع بہت اچھی چیز ہے، غرور اور تکبر اسلام کسی صورت سے پسند نہیں کرتا۔ نئی پناہ انسان کو جتنا غارت کرتا ہے اتنا کوئی عمل انسان کو غارت نہیں کرتا۔ ہمارے ماحول میں ایک لفظ ہے عاجزی اللہ راضی، حیدرآباد میں بولتے نہیں بولتے، بنگلور میں بولتے ہیں۔ اللہ کو تواضع بہت پسند، عاجزی بہت پسند، انکساری بہت پسند، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، غروری اللہ کو پسند نہیں۔ دولت کو بنیاد بنا کر کوئی فخر نہ کرے، علم کو بنیاد بنا کر
فخر نہ کرے، عمل کو بنیاد بنا کر کوئی فخر نہ کرے۔ یہ سب نعمتیں اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو دینا بھی جانتی ہے اور لینا بھی جانتی ہے۔ کئی واقعات ہیں، بڑے بڑے لوگ جب اپنے پاس رہنے والی کسی بھی قسم کی دولت پر فخر کیا، لمحات نہیں گزرے اللہ ان نعمتوں کو ان سے چھین لیا۔ آئیے مسئلہ، اگر اپنے پاس رہنے والی نعمتوں کا کبھی ذکر کرنا پڑے تو ساتھ میں الحمدللہ کہہ دے کہ الحمدللہ میں حافظ ہوں گی، الحمدللہ میں عالم ہوں گی، الحمدللہ میں حاجی ہوں گی، الحمدللہ میں مسجد کا ذمہ دار ہوں گی، میں حافظ نہیں، میں عالم، میں داعی، میں مسجد کا ذمہ دار۔ نہ اللہ کو فخر پسند ہے، نہ غروری پسند ہے، نہ تکبر پسند ہے، نہ انداز تکبر بھی پسند ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے اور سنا ہے جن کا علم، جن کا عمل ہماری نظروں سے بھی اونچا، لیکن جب وہ بات کرتے تو اتنے چھوٹے بن کر بات کرتے کہ سنتے ہوئے ہم کو خود شرم آیا۔ ہمارے شیخ عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہ ہی سے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے اس لفظ کو سنا، عاجز۔ کتنے بڑے پیر، قریب میں ایک بیان میں نے حضرت کے خلیفے سے سنا کہ حضرت ان اولیاء میں سے ہے جن کو حالت بیداری میں بھی نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، انکار کی بات نہیں۔ وہ کیسا حضرت پر سوال کرنا بھی غلط ہے۔ ثابت ہے، خواب میں بھی نبی کی زیارت ثابت ہے، اور حالت بیداری میں بھی نبی کی زیارت ثابت ہے، ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ لیکن عمل کیسا ہو؟ مجھے قرآن کی عظمت پر بات کرنا ہے، مولانا کے جملے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں مجھے مضمون پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے اولیاء گزرے ہیں جن کو حالت خواب میں بھی نبی کی زیارت اور حالت بیداری میں بھی نبی کی زیارت، اور یہ ناممکن بات نہیں۔ شاید حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس وقت حضرت ہی وہ پیر ہیں جن کے مریدین کی تعداد لاکھوں ہے۔ اتنے بڑے صاحب علم و عمل جب اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ عاجز کہتا ہے۔ بڑوں کا ادب ہے، بڑوں کی تواضع ہے، بڑوں کی انکساری ہے۔ ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ میرے بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، تواضع۔
لیا کہ ہم سے یہ بہتر ہے. سنے ہو گیا اللہ والوں کی مجلسوں میں علماء کرام کے بیانات میں کہ ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑی دور میں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. ایک شریر گزرا, اللہ والے سے پوچھا, بولو حضرت تمہیں بہتر کی کتا بہتر؟ اگر ہم کوئی بھی سوال کرے تو ہمیں اس سے کتے کو مارے سکا مار دیں نہیں. ایک اللہ کے ولی سے یہ سوال, حضرت تمہیں بہتر کی کتا بہتر؟ حضرت نے کیا پیارا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ میاں بحالت ایمان مر جاؤں تو کتے سے الحمدللہ میں بہتر ہوں, ورنہ میرے سے کتا بہتر ہے. سامنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھنا, اسی کا نام تواضع ہے, اسی کا نام انکساری ہے, اسی کا نام عاجزی ہے. ہمارے سے سامنے والا بہتر ہے. آگے مزاج ختم ہو گیا, ذریع دولت کے آ گئی, غرور سر چڑھ کر بولتا ہے. چھوٹی کرسیوں پر بیٹھنے کا موقع کیا ملا, فنا ہونے والی کرسیوں میں بیٹھنے کا موقع کیا ملا, غرور سر چڑھ کر بولتا ہے. علم کیا مل گیا اللہ کی طرف سے, بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے غرور سر چڑھ کر بولتا ہے. چند وقت کی نمازوں کے کیا پابند بن گئے, ہفتے مہینوں میں کیا تہجد نصیب ہو رہی ہے, غرور سر چڑھ کر بولتا ہے. عورتوں کے لیے عرض کرو, کیا کلر کا انداز بدل گیا, کیا حسن آ گیا, غرور سر چڑھ کر بولتا ہے. پھر سے مجھے وہ جملہ دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہماری محنت نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے, اور اللہ کی ذات وہ ہے جو دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی جانتے ہیں. اچھے اچھے مالداروں کو ہم نے مسجد اور مدرسے اور درگاہ اور مندروں کے پاس بھی مانگتے ہوئے کس دور میں دیکھا ہے. زکات دینے والوں کو زکات لیتے ہوئے دیکھا ہے. ذرا قرآن میں کیا غرور آ گیا, 10-15 سال تراویح پڑھائے, ایک لقمہ نہیں لیے, جملہ ایک ایسا نکلا اللہ ناراض ہو گئے, ہر رکعت میں لقمہ لے گئے. کبھی غرور نہیں کرنا, جھک کر چلنا, عاجزی انکساری. ناظم جلسہ نے ایک جملہ کہا, غلط نہیں, میں اس سے میرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو میں سمجھ کے رکھے مولانا ناظم صاحب کو ادا کرے, تو ان کے جملے کا دامن تھام کر میری موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. ناظم جلسہ نے فرمایا, ہماری حقیر دعوت کو مولانا نے قبول فرمایا. اگر نسبت ناظم صاحب کی طرف ہے تو یہ ان کا تواضع ہے, اگر نسبت جلسے کی طرف ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ بے ادبی ہے, کیونکہ جلسے کی نسبت قرآن سے ہے. قرآن کی دعوت حقیر نہیں عظیم ہوتی ہے. جس مجلس کی نسبت اللہ سے ہو اس مجلس کی دعوت حقیر نہیں عظیم. جس مجلس کی نسبت رسول اللہ سے ہو اس مجلس کی دعوت حقیر نہیں عظیم. جس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہو اس مجلس کی دعوت حقیر نہیں عظیم. کیونکہ اس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے اور ان سے ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسایا.
کوئی معمولی کلام ہے؟ کلام الملوکی، ملوک الکلام سب سے بڑا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس کی سب سے چھوٹی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنے والے کا مقام اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر پڑھ کر یاد کرنے والے کا مقام کتنا بڑا ہے. صرف قرآن دیکھنا قرآن پڑھنا نہیں آتا، یاد نہیں ہے، گھر میں ہے قرآن اٹھا کر اللہ کا بندہ اگر قرآن دیکھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. آج ہماری قوم میں اب بھی اتنے مدرسوں اور مکاتب کے باوجود 80 سے زیادہ فیصد لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے. قبلہ و اکابر بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میری بات کو ثابت کرنے کے لیے میں گیٹ بند کر کے باہر اسے بھیج کر نمبر نوٹ کرتا جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے. شاید بات ثابت ہو جائے. اتنے مدرسے ہیں، اتنے مکاتب ہیں. آج سے 25 سال 30 سال 40 سال پہلے اتنے علماء نہیں تھے جتنے علماء الحمدللہ اب ہیں. اور ہر عالم مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ارادہ اس کا تجارت کا نہیں ہوتا، بزنس کا نہیں ہوتا. ہر عالم کی فکر ہوتی ہے یہ میں مدرسے میں پڑھا ہوں، اللہ نے ایک عظیم نعمت عطا کی ہے، اللہ نے مجھے میرے نبی کا وارث بنایا ہے. میں جاؤں گا تو میں دین کی خدمت کروں گا، قرآن کی خدمت کروں گا، مدرسے کی خدمت کروں گا، مکتب کی خدمت کروں گا. قسم اللہ کی کہ 100 بچے اگر کسی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں تو نمبر پر 7 یا نمبر پر 8 بچے دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. اللہ ایک یا دو کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. ہر عالم الحمدللہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ہر حافظ الحمدللہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ہر مفتی الحمدللہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے. پھر بھی اس کے باوجود نتیجہ ہمارے سامنے اتنا افسوسناک آتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین اس ملک کے رہبر حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ کا اعتراف کا جملہ یہ ہے: اتنے مدارس اور اتنے مکاتب اور اتنے علماء رہنے کے باوجود امت کا 80% طبقہ قرآن سے دور ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے ان کی بھی غلط نہیں ہے، برابر ہے. پھر بھی مدرسے اگر بنائے تو لوگ بولتے اب کیا مدرسوں کی ضرورت ہے. بولنے والا وہ بولتا ہے جسے کوئی بھی مدد نہیں آتا. اسکولوں میں اسکولیں بن رہے ہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. اسپتالوں میں اسپتال بن رہے ہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. کالجز پر کالجز بن رہے ہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. یونیورسٹیز پر یونیورسٹیاں بن رہے ہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. کمپنیوں پہ کمپنیاں کھل رہے ہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بن رہے ہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. دکان وہی مٹیریل کا یہاں ہے، بازو پھر وہی مٹیریل کا دکان کھلتا ہے، اس کے بازو وہی مٹیریل کا دکان کھلتا ہے، اس کے بازو وہی مٹیریل کا دکان کھلتا ہے. ترکاریوں کا بازار دیکھو، ایک ہی قسم کی ترکاری ہوتی ہے، دکانیں ہزاروں لگی ہوئی ہوتی ہے. کپڑوں کا بازار دیکھو، ایک ہی ڈیزائن کے کپڑے ہوتے ہیں، ایک ہی کمپنی کے کپڑے ہوتے ہیں، ہزاروں کپڑے کے دکان ہوتے ہیں. جوتوں کا بازار دیکھو،
جب پہلے سے یہاں پر دکان ہے تو دکان کیوں کھول رہا ہے؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو کہتا ہے بازار میں دکان کھولو گے تو بزنس زیادہ ہوگا، بازار میں دکان کھولو گے تو لوگ زیادہ آئیں گے، دنیا کی ہر چیز کھلتی ہے، اعتراض کوئی کرتا نہیں، مدرسے کھلتے ہیں تو پتا نہیں غیروں سے زیادہ اپنوں کو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ تو بات کہتا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے بڑوں کی مجلسوں میں بڑا ڈر لگتا ہے، پھر بھی اللہ پر بھروسہ کر کے اصلاح کی نیت سے آبش کر دیتا ہے کہ مسجدیں ابھی اتنی نہیں بنی جتنا قوم کی ضرورت ہے، مدرسے ابھی اتنے بنے نہیں جتنا قوم کی ضرورت ہے۔ اگر میری بات کو غلط ثابت کرنا ہے میں صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ جمعے کا منظر، شب برات کا منظر، شب قدر کا منظر، شب برات کی تعداد، شب قدر کی تعداد، عیدین کی تعداد، جمعے کی تعداد کو اگر سامنے رکھیں گے تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا کہ اور بھی ہزاروں مسجدوں کی ضرورت ہمارے اندر ہے۔ قوم کی جہالت کو اگر سامنے رکھیں گے تو میں نہیں آپ کہیں گے ابھی بھی ہزاروں مدرسوں کی ضرورت قوم کو ہے۔ لیکن جب مدرسے کھلتے ہیں تو باہر کے نہیں، مودی کو تو پیٹ کا درد ہوگا، یوگی کو ہوگا، وہ تو باہر کے لوگ ہیں، لیکن اندر کے لوگوں کو بھی درد ہوتا ہے۔ کیسے کیسے؟ قریب ایک مہینہ پہلے ایک مدرسے کے جلسے ہو گیا، اب اسٹیٹ کا نام بھی نہیں بولنا چاہتا، شہر کا نام بھی نہیں بولنا چاہتا، ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر وہ گاؤں والے گھر کو جا کر مجھے سلطان کرنے کا فیصلہ کر لیے۔ کل رات ہی کرناٹک کے ایک شہر میں ایک مولانا کا قتل ہوا، مارنے والا غیر نہیں، مارنے والے بھی اپنے ہی، اپنوں کے ہاتھ سے اب اپنے ہی محفوظ نہیں، علماء بھی محفوظ نہیں، حکمران بھی محفوظ نہیں۔ ایسے دور میں تو پھر ہم کو بھی بات توڑ کر ہی کرنا پڑتا ہے۔ کئی کو مرنے کے بعد لوگ انصاف تو نہیں دلائیں گے، تسلی دیں گے، اللہ پالنے والوں کو ہمیں کب بولے مودی پالا۔ گاؤں کو لیا جلسے کو جہاں پر ایک سال کے اندر 23 بچے حفظ کیے، سبحان اللہ، 23 بچوں کی دستاویزی، ایسا زبردست اسٹیج تھا، بڑے بڑے علماء تشریف لائے تھے، دستار بندی کا عمل ہوا، قرآن کا عمل ہوا، اکابر علماء کے خطابات ہوئے، مدرسے کے بانی و محترم صرف 5 سال کی یا 6 سال کی مختصر سی محنت میں 23 بچوں کو اپنے مدرسے سے حافظ قرآن بنا کر قوم کے حوالے کیا۔ بہت بڑی بات ہے، لیکن جب بانیوں محترم مدرسے کی کارگزاری بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے انہوں نے اتنا رویا کہ اپنی کارگزاری کو مکمل کر نہ سکے۔ وہ روتے روتے فرمانے لگے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مدرسہ نہیں، میں تو ایک فیکٹری اور دکان کھولا ہے۔ جب مجھے بات کرنے کا وقت آیا تو میں نے محترم صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ مولانا 2 باتیں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جملے آپ ہی کو نہیں، ہر مدرسے کے محترم کو کیے جا رہے ہیں۔ بھی مدرسے مولوی صاحب کے فیکٹریاں حیدرآباد میں نہیں بولتے ہیں، بہت اچھا شہر ہے ماشاءاللہ۔ ایک بھی مدرسے مولوی صاحب کے دکانوں
کہ مولوی صاحب دل چھوٹا نہ کرے. یہ جملے ہر مدرسے کے محتمم کو دیے جا رہے ہیں. صبر کے ساتھ کام کرنا یہ دشمنوں کے خلاف جہاد ہے. اگر انبیاء گالیاں سن کر دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے, صحابہ گالیاں سن کر دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے, اولیاء گالیاں سن کر دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے, کیا دین ہم تک پہنچتا؟ دینا ان کو آتا ہے, سننا ہم کو آتا ہے. میں نے دو تسلی دی. ایک کہا کہ مولانا مت روئیے, آپ صبر کیجیے. خدمتوں پر اگر تانے لگتے ہیں تو نتیجہ نکالیے کہ اللہ نے ہماری خدمت کو قبول کر لیا. صحیح خدمات پر الزام لگتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کی خدمت کو قبول کر لیا. کیا حضرت موسیٰ کو نہیں کہا گیا کہ موسیٰ تم نے یہ دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ تمہارے پاس لوگوں کی دولت آ جائے؟ ایسے الزامات اور ایسے تانے جب انبیاء کو دیے گئے تو ہم تو انبیاء کے وارثین ہیں. وراثت میں جو کام انبیاء سے ہوا وہ کام ہم سے بھی ہوگا. آپ دل چھوٹا مت کیجیے. ایک تسلی اس حدیث میں یہ دی اور دوسری تسلی یہ دی کہ قوم کا کہنا صحیح ہے. یہ محترم کی فیکٹریاں ہیں, یہ محترم کا مال ہے, یہ محترم کا دکان ہے. لیکن اس بیوقوف کو مدرسہ بولنے نہیں آتا, دارالعلوم بولنے نہیں آتا. وہ فیکٹری بول رہا ہے, وہ دکان بول رہا ہے. بالکل سچ کہہ رہا ہے. چاول کے دکان سے چاول ملتا ہے, دال کے دکان سے دال ملتا ہے, تیل کے دکان سے تیل ملتا ہے, کپڑے کے دکان سے کپڑا ملتا ہے, جوتے چپل کے دکانوں سے جوتے چپل ملتے ہیں. یہ بھی دین کے دکان ہے, یہاں سے دین ملتا ہے. یہ قرآن کی فیکٹریاں ہے, یہاں سے قرآن ملتا ہے. یہ امام بنانے والی کمپنیاں ہیں, یہاں سے امت کو امام ملتے ہیں. یہ خطیب بنانے والی فیکٹریاں ہیں, یہاں سے امت کو خطیب ملتے ہیں. یہ مفتی بنانے والی کمپنیاں ہیں, یہاں سے امت کو مفتیاں ملتے ہیں. یہ قاضی بنانے والی کمپنیاں ہیں, یہاں سے امت کو قاضی ملتے ہیں. یہی وہ دکانیں اور فیکٹریاں ہیں جہاں سے قوم کو امت کو شریعت ملتی ہے, حلال اور حرام کا سبق ملتا ہے, جائز اور ناجائز کے اسباب ملتے ہیں, حلال اور حرام کے اسباب ملتے ہیں, اچھے اور برے کا امتیاز ملتا ہے. ادب کا سبق کہاں ملتا سوائے ان مراکز کے, اخلاق کا سبق کہاں ملتا سوائے ان مراکز کے, قرآن کا سبق کہاں ملتا سوائے ان مراکز کے, پیار کا سبق کہاں ملتا سوائے ان مراکز کے, ماں باپ کے مقام کا احترام کا سبق کہاں ملتا سوائے ان مراکز کے, جنت کا سبق کہاں ملتا سوائے ان مراکز کے, جہنم کا سبق کہاں ملتا سوائے ان مراکز کے, میرے نبی کی رسالت کا سبق کہاں ملتا, یہی وہ مدرسے ہے. اللہ کی معرفت کا سبق کہاں ملتا, یہی وہ مدرسے ہے. مدرسوں کا ساتھ دو, ساتھ دو, مدرسوں کا ساتھ دو. ایک سال میں ایک مدرسے میں 50 لاکھ روپے
ملا اور اس 20-25 بچوں میں 50 لاکھ کے خرچ کے بعد یہ بچہ حافظ بن کر اگر اس مدرسے سے نکلتا ہے سمجھو کہ 50 لاکھ کا حق ادا ہو گیا ہے۔ کون سا ایسا ادارہ ہے بتاؤ جہاں اپنے مذہب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور یاد بھی دلائی جاتی ہے؟ سوال تلنگانہ سے نہیں، سوال ہندوستان سے نہیں، سوال ساری دنیا سے ہے۔ کون سا ایسا ادارہ جہاں اپنے مذہب کی کتاب پڑھانے کا یہ اہتمام اور پڑھاتے ہی نہیں یاد بھی دلاتے ہیں؟ سوائے ان مدارس کے آپ کو کہیں ایسا نظام نہیں ملے گا کہ یہاں کی دعوتیں حقیر کیسے ہو سکتی ہے۔ یہاں کی دعوتیں تو عظیم ہوتی ہے۔ میں تو اپنے اوپر اس بات کو فرض کر لیا، وقت ہو تو میں ایسی دعوتوں کا انکار میرے لیے خطرہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جسے پڑھ کر یاد کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ 10-15 منٹ میں اگر موقع مل جائے تو واقعہ پورا کر دوں۔ سنو میرے پیارو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم قرآن والے ہیں، دعوے بڑے لمبے چوڑے کرنے والے ہیں اور دعوے بھی ہمارے سچے ہیں، لیکن افسوس کہ آج تک ہم کو ہمارے پاس رہنے والی کتاب کا مقام و مرتبہ فضیلت نہیں معلوم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو ان دو بچوں نے ابھی حضرت قبلہ نے آخری سبق پڑھا کر مکمل حافظ قرآن بنایا ہے۔ ان کا حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے، ان کا یاد کرنا بہت بڑی بات ہے، ان کا نظرہ پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جسے نہ پڑھنے والا بھی اگر پڑھنے والوں کی طرح اٹھا کر بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے اسے کیا ملتا ہے۔ اس واقعے سے سنو، واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ رمضان کا مہینہ 2-3 دن میں انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے، لیکن آپ ہم سے سوال نہ کرو کہ حضرت رمضان کب سے، چاند کب سے، لوگ ابھی سے پوچھنا شروع کر دیے مولوی صاحب نے۔ مجھے تو میرا کچھ یہ بھوکو فون کیا کب سے حضرت رمضان میں کوئی چاند میرے گھر میں نکلتا کیا؟ 90 فقیر کو بھیکی جلی، میں ان سے پوچھا چاند کب دکھتا، انشاءاللہ میں بول دوں۔ آج سوال کی کیا تاریخ، پہلے تو بول۔ چاند کب دکھتا انشاءاللہ تعالیٰ میں بولتا ہوں، پہلے تو بول بھائی کہ آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے؟ عربی تاریخ کیا تھی ہم لوگوں کو؟ 2-3 دن میں، کل اتوار ہے، پرسوں پیر ہے، چاند دیکھیں گے رمضان شروع ہوگا۔ نہیں کہتے حضرت سعودی میں اتوار کو کرانے کرتے حضرت، سعودی عرب یا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہمارے لیے مقامات ادب اور احترام ہے، لیکن دلیل نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ، مکہ مقام ادب اور احترام اور قبلہ ہے ہمارے لیے، مدینہ تو مدینہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہاں میرا نبی آرام کر رہا ہے۔ لیکن جہاں دلیل کی بات آتی ہے، آقا نے صاف فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ یہ نہیں کہا مکے والے جب روزہ رکھتے ہیں تب روزہ رکھو، مکے والے جب روزہ چھوڑتے ہیں تب روزہ چھوڑو۔ آقا نے یہ نہیں کہا، آقا نے کہا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔
رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پڑھنے والے تو پڑھیں گے، جن کو پڑھنا نہیں آتا کم سے کم قرآن پاک اٹھا کر دیکھتے تو بیٹھ جاتے، اور پڑھنے والوں سے بڑی محبت کے ساتھ ایک گزارش ہے، پڑھو تو ایسا پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ سب سے زیادہ میں حیدرآباد کے بارے میں سنتا ہوں، 5 پاروں کی تراویح ہوتی ہے، 6 پاروں کی تراویح ہوتی ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ایک پارے کی تراویح کو اگر 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تو 5 پارے کی تراویح کو کم سے کم 3 ساڑھے 3 گھنٹے تو لگنا۔ ناجائز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنا آپ قرآن نماز میں پڑھو گے اتنا ثواب۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت میں آتا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر آپ نے کئی مرتبہ ایسی نماز پڑھی، 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پارے، کعبے کے اندر۔ اللہ بھی گزرے ہیں، ایک رکعت میں 2-3 پارے پڑھتے تھے، لیکن اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مقاصد کے ساتھ، اوقات کی رعایت کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا پاس پڑھتے، ایسا پاس پڑھتے، انٹرنیٹ کا نیٹ بھی سنو ہے ان کی تلاوت کے سامنے۔ بھائی جی آج کل ہوا بالکل کھلی رہی ہے، شاید میرے آنے جانے سے پہنچی رہی، زیادہ حیدرآباد کو ایسا گھر میں بھی ڈوب ہو رہا ہے۔ ڈاؤن کر دو عورت کی فکر کچھ، جو عورت ڈاؤن نہ کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بیوی اپنے شوہر کو ڈاؤن کرنے کرتی رہے، فجر کی نماز کو لے آتے بھی ڈاؤن، ظہر کو لے آتے بھی ڈاؤن، عصر کو لے آتے بھی ڈاؤن، فون سوئچ آف کرا تو ڈاؤن، فون سائلنٹ موڈ میں رکھا تو ڈاؤن، خالی ڈاؤن کر دیا بولو۔ انہیں کیا کر ڈالے اپنی کمپنی ایک آدمی کو دے دا تو مہینے کا معاوضہ طے کر لے تو گھر میں بیٹھ کر ایک بیوی کو ڈاؤن میں مبتلا کرنا بولو، تسبیح پکڑ لے کو، نمازہ پڑھ لے کو، تہجد پڑھ لے کو، اشراق پڑھ لے کو، ابابیل پڑھ لے کو، چاس پڑھ لے کو رکھا، لیکن عادت چھٹتی نہیں نہ آبا کی۔ عربی میں لفظ آتا ہے جبل گردت، جبل میں گردت، پہاڑ بدل سکتا ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ عورتیں نہیں کرتے، نہیں مجھے جانے کا دوسرا مسئلہ تیار رکھو، ان کے بارے میں پڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں بچیا۔ تو ابھی اللہ کا بندہ کافی شروع چلا گئی تو بیوی کو ڈاؤن میں مبتلا کرنا بول کر، تو اب بیوی ڈاؤن کا رخ بدل گئی۔ کیا آج کل جناب تہجد کی پابندی کر رہی ہے، کیوں؟ حیدرآباد کے عورتوں کو چھوڑ کر جنت کی حکموں کے پیچھے پڑے۔ پانچ پارے پڑھو، 6 پارے پڑھو، 10 پارے پڑھو، جائز ہے۔ اکابر بیٹھے ہیں، مسائل کا اظہار کر رہا ہوں، میں پہلے ہی کہہ دیا میں بھی اصلاح کروں کیا ہوں، لیکن پڑھنا ہے تو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا کی تفسیر میں بہترین نقطہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ میرے نبی پر کلام کو اتارنے کے بعد میرے آقا سے خود فرماتا ہے کہ پیغمبر آپ پر ہم نے قرآن کو نازل کیا، آپ ہمارے کلام کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ایسے پڑھو جیسے ہم نے نازل کیا۔ پانچ پاروں کی تراویح، 6 پاروں کی تراویح، 10 پاروں کی تراویح، 3 دن کی تراویح، لیکن ایک مسئلہ ذہن میں رکھو میرے پیارو، تراویح ایک الگ سنت ہے، تراویح میں قرآن پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اصل سنت تراویح ہے، اس میں قرآن پڑھ لیے تو نور علی نور ہے، یہی قرآن نے لکھا ہے۔ اب قرآن کو زیادہ
عمل کرنے والے آدمی کے اندر بقیہ دنوں کی طرح ہی یہ گھٹ جاتی ہے. پڑھا تو پڑھا, نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. پڑھا بھی تو ایسا پڑھتا ہے ایک بندن دو جھکے چار نیچے دو پھر بس ہو گیا. 15 منٹ میں اس کی 20 رکعتیں ختم ہو گئی ہے. کیا بندے وہاں لے جائیے. ایک مہینہ خلوص کے ساتھ اکابر کے نقش قدم پر, ہمارے اولیاء کے نقش قدم پر, صحابہ کے نقش قدم پر تراویح پڑھو. اور قرآن زیادہ مکمل کرنے کی خواہش ہے تو فجر کے بعد ڈائریکٹ بیٹھ کر قرآن مکمل کرو, ظہر کے بعد بیٹھ کر تلاوت کرو, عصر کے بعد بیٹھ کر تلاوت کرو, مغرب کے بعد بیٹھ کر تلاوت کرو, تراویح کے بعد بیٹھ کر تلاوت کرو. لیکن یہ کیا نظام بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ ہماری مرضی کا نام عبادت نہیں, شریعت کے فرمان کا نام عبادت ہے, اللہ کے فرمان کا نام عبادت ہے, نبی کے فرمان کا نام عبادت ہے. طریقہ اللہ رسول سے ثابت ہو, صحابہ و ائمہ سے ثابت ہو, مفسرین و محدثین سے ثابت ہو, اس کا نام عبادت ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میرے پیارو, ایک رکعت میں یا ایک دن میں 5 پارے پڑھنا گناہ نہیں ہے, لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے خود بنگلور کے اندر ایک ساتھی کے ذریعے سے معلوم کیا, فلاں جگہ پر 5 پاروں کی تراویح چل رہی ہے, ذرا حال معلوم کر کے پیش کرو. تو ایک حال یہ معلوم ہوا, حافظ صاحب اتنا پاس پڑھتے, اتنا پاس پڑھتے, اتنا پاس پڑھتے, سوائے یعلمون اور تعلمون کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ 2-2.5 گھنٹے میں 5 پارے, 20 قیام, 20 رکوع, 40 سجدے, 20 قاعدوں کے ساتھ 2.5 گھنٹے کے اندر 5 پارے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں بھی حافظ قرآن ہوں اور 30-35 سال سے الحمدللہ محراب میں پڑھنے کی سعادت اس عاجز کو حاصل ہے. وہ کون سی کیسی تلاوت ہوتی ہے پیارو؟ اطمینان سے یہ مہینہ وہی عبادت کا مہینہ ہے. صدقے میں کھانا مل جائے تو کھا لو, صدقے میں کپڑے مل جائے تو پہن لو, خوشیاں نصیب ہو جائے تو کوئی حاصل کر لو, لیکن مقصد اول عبادت ہے. عبادت اطمینان سے پڑھنا, اطمینان سے سننا. اللہ اکبر, ثنا پڑھنے کا موقع دینا. یہ 5-5-6 پاروں والی تراویح میں ثنا کس کو, ثنا کا آفر کافی زیادہ صاف بات کر کے عادت ہے. اللہ اکبر چلتا ہے تو اصلاح کرو, نہیں چلتا ہے تو تیاری مت دو, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ کم سے کم اتنا تو پیچھے کھڑنے والے کو سمجھ میں آ رہا, بقرہ میں سمجھ میں آیا, علی عمران سمجھ میں نہ آئے, سورہ نساء سمجھ میں نہ آئے, کم سے کم سورۃ فاتحہ میں سمجھ میں آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نقل کفر کا مقصد کے تحت میں کہہ رہا ہوں, ہمارا سورۃ فاتحہ کیسا چلتا ہے؟ الحمدللہ والظالم بیچ کر تو جاننے والوں کی سمجھ نہیں آتا. یہ دعا کا آمین نہیں, اتنا جلدی فاتحہ ختم ہوگا نا, خوشی کا آمین. بات آگئی جو عرض کر رہا ہوں, قرآن کے ساتھ بے ادبی مت کرو, قرآن کا حق ادا کرو. ایسے پڑھو کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آ جائے, سننے والے کو بھی مزہ آ جائے. اطمینان کے ساتھ پڑھو. 12
مہینے نہیں پڑھنا، 1 مہینہ پڑھنا ہے، اس مہینے میں پڑھنا ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس مہینے میں اگر قرآن کے ساتھ کلام ہو تو کیا ہوگا؟ پڑھنے والے پڑھے، نہیں پڑھنے والے کم سے کم قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ کے کلام کا دیدار بھی باعث ثواب ہے۔ ایک واقعہ سنو، بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر کر کے بات ختم کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھنے والے پڑھے، نہیں پڑھنے والے رمضان میں آدھا 1 گھنٹہ تو مسجدوں میں یا گھروں میں قرآن دیکھتے ہوئے بیٹھ جائے۔ حضرت مولانا قاسم العلم والخیرات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے نہیں جانتے؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ حضرت کے ایک دوست گزرے، حضرت خواجہ منشی رحمۃ اللہ، نامی کنڈا رحمۃ اللہ، اسکول کے ماسٹر تھے۔ شور کا بھی وقت ہے، کھانے کا بھی وقت ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل گہرے دوست تھے حضرت خواجہ منشی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ۔ حضرت کی صحبت کا ایسا اثر پڑا کہ وہ صاحب کشف و کرامت بن گئے۔ حضرت کے بارے میں یہاں تک مشہور ہو گیا کہ حضرت جس کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اللہ والے کی نسبت سے اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نانوتا سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور میں ایک گاؤں، نام اس وقت میں بھول رہا ہوں، وہاں پر ایک کسان تھا۔ کسان میں نے بہت سے سنے، دن بھر محنت کرتا، نمازوں کے وقت ساڑی سی کی نماز پڑھتا، گھر کو آتا، گھر کے ضروریات سے فارغ ہوتا، یہی اس کا نظام ہوتا۔ لیکن اب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتا تو کبھی کبھی کہتا، یاد رکھنا انشاءاللہ میرے جنازے کی نماز خواجہ صاحب پڑھائیں گے، میرے جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ خواجہ صاحب پڑھائیں گے۔ خواجہ صاحب کون؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دوستوں میں سے۔ لوگ دوست کہتے ہیں یہ وہ مسئول کی داد تیرے جنازے کی نماز خواجہ صاحب پڑھائیں گے۔ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، پہلے تو کیا خواجہ پتا نہیں ہے، اگر پہلے تو مر بھی جائے تو تیرے جنازے کے لیے خواجہ صاحب کا آنا کیا ضروری ہے؟ تو کسان کہتا یاد رکھنا میرے جنازے کی نماز انشاءاللہ خواجہ صاحب پڑھائیں گے۔ کہتا تھا سنتے تھے، کہتا تھا سنتے تھے، ہو گئی بات۔ ایک دن اس کسان کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے جنازے کی نماز کی بات اٹھی تو گاؤں میں اختلاف ہو گیا، کیا کہ بھائی اٹھا دو جنازہ جلدی۔ کسی نے کہا کہ نہیں انتظار کرو، بار بار یہ اللہ کا بندہ کہتا تھا کہ میرے جنازے کی نماز خواجہ صاحب پڑھائیں گے۔ پھر گاؤں والوں میں سے کسی نے کہا خواجہ صاحب کو خبر پہنچی؟ نہیں پہنچی، پھر کیسے پڑھائیں گے؟ تھوڑی ایک وقت کی نماز کا انتظار کر لو، ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب آ جائے۔ اس بات کا اتفاق ہوا کہ ایک نماز کا وقت کا انتظار کریں گے، اگر خواجہ صاحب آ گئے تو نماز پڑھا دیں گے، ورنہ ہم نماز پڑھا کر دفن کریں گے۔ غسل سے تکلیف سے فارغ ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ خواجہ صاحب کا گزر ہو رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے لوگ گئے، خواجہ صاحب کو سلام کیے، مصافحہ کیے اور پوچھا خواجہ صاحب آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کے عاشق کا انتقال ہوا؟ خواجہ صاحب نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، میں یہاں کیوں نانوتا جا رہا ہوں حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب آپ کا عاشق کا انتقال ہوا ہے، وہ بار بار کہتا تھا، پتا نہیں کہ آپ کا اس کا کیا تعلق ہے، لیکن وہ بار بار کہتا تھا یاد رکھنا اور دیکھنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز خواجہ صاحب پڑھیں گے۔ خواجہ صاحب معلوم ہوا کہ نہ معلوم ہوا؟ اب تو معلوم ہو گیا، آئے ہیں تو ذرا اپنے عاشق کے جنازے کی
کی نماز بھی پڑھا کر چلے جائے. اگر صاحب نے سوچا کہ چلو حاضرین میں بھی چاہنے والے ہوتے ہیں, غائبین میں بھی چاہنے والے ہوتے ہیں, اور ایک مسلمان کی طرح سے بھی نماز پڑھنا یہ بھی باعث ثواب ہے. گئے خواجہ صاحب نے نماز پڑھائی اور خواجہ صاحب کے دل میں ارادہ ہوا اتنا بڑا عاشق جب میرا ہے تو میں اس کے طرف میں اتر کر اس کو دفن کروں. خواجہ صاحب خود اترتے ہیں دفن کرنے کے لیے, تدبیر سے فارغ ہوتے ہیں, دعا سے فارغ ہوتے ہیں. خواجہ صاحب نکل گئے, جاؤ والے نکل گئے, اور مرنے والے کے جملے پر سب کے زبانوں پہ تعجب ہی تعجب تھا. تھوڑی دیر کے بعد خواجہ صاحب آ گئے اور گاؤں والوں سے کہا کہ جب میں میرے عاشق کو دفنایا میرے اوپر کے جیب سے ایک اہم چیز گر گئی ہے, ابھی ابھی تو دفنایا گیا ہے, اجازت ہو تو ہم کھول کر مجھے وہ چیز اٹھا کر دے دیں, یہ حکومت کا ڈاکومنٹ ہے. گاؤں والوں نے کہا کہ خواجہ صاحب آج تک ہم کسی کو دفنا کر کبھی اس کی قبر کو دیر سے یا جلدی کبھی کھولے نہیں. آپ بہت بڑی شخصیت ہے, آپ کو ہم انکار تو نہیں کر سکتے. ایک کام کرو خواجہ صاحب, آپ ہی قبر کھودو, ابھی ابھی کا واقعہ ہے اور آپ اپنی ضرورت کی چیز رہی گئی تو اٹھا لو, ہم آپ کے ہاتھ میں کلہاڑی دیتے ہیں اور کھولنے کا ایک آلہ ہے وہ دیتے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے, قبر کے قریب بھی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. اب خواجہ صاحب گئے اور قبر کھولنے لگے, وہاں تک پہنچ گئے جہاں میت کے سہارے کے لیے لکڑیاں دی جاتی ہیں. یہاں کیا کہتے ہیں, پتھر دیتے, پتھر کے بارے میں تو فقہاء نے فرمایا کہ مکروہ ہے, لیکن دیتے بھی صحیح ہے کیونکہ حیدرآباد کے ہے نا خبر بھی ٹوٹ جا جائے گی. ہمارے بیٹھنے والا بہت کمزور ہے. سہارے کے لیے تو لکڑیاں دیتے ہیں نا, نہیں کو ایسے لکڑیاں دیتے ہیں نا, تختے دیتے ہیں نا, وہاں تختے تک پہنچے اور ایک تختہ ہٹایا بسم اللہ بول کر. اب دیکھتے کیا ہے خواجہ صاحب کہ خبر نہیں ہے, نور ہی نور ہے. خبر نہیں, نور ہی نور ہے. تو حافظی نے قرآن کو سامنے رکھ کر واقعہ سنو, نور ہی نور. خواجہ صاحب پریشان ہو گئے, ابھی ابھی تدفین ہوئی, میت نظر نہیں آ رہی ہے, نور کا محل ہے, اور غور سے دیکھتے ہیں طاقت نظر نور ہے, بیچ میں ایک مسند ہے, مسند میں عاصم بیٹھا ہے. خواجہ صاحب نے پوچھا تم وہی ہو جو ابھی ہم نے دفنایا ہے؟ اور آگے بات نہیں ہوئی, اچھا نہیں گفتگو لمبی ہو, کوئی آئے اور دیکھے اور بھی مسائل پیدا ہو جائے. تختہ بند کر دیے, خبر کو برابر کر دیے. گاؤں والوں کے پاس آئے, گاؤں والوں نے پوچھا مل گئی چیز آپ کی؟ اس سے بہتر چیز ملی. پھر خواجہ صاحب نے کہا مجھے اس کے گھر جانا ہے, اس کی بیوہ سے ملنا ہے. خواجہ صاحب کو گھر تک لے کر گئے. خواجہ صاحب نے بیوہ سے پردے میں بات کی, پوچھا اماں میں ہی خواجہ منشی ہوں, جو پیشین گوئی تیرا شوہر دیتا تھا وہ پوری ہوئی, باہر نہ کر, ابھی میں نے تیرے شوہر کے قبر کو جنت کا حصہ دیکھا. یہ بتا کہ تیرا شوہر کیا عمل کرتا تھا, کیونکہ بیوی کا راز شوہر کے پاس, شوہر کا راز بیوی کے پاس. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہم. آپ کی نگاہوں میں میں اچھا, میرے نگاہوں میں آپ اچھے. حقیقت کی سرٹیفکیٹ گھر میں ملتی ہے. فرمان جائیے میرے آقا کے فرمان پر کیا فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. بیوی کی تعریف دل سے شوہر کا دیا تو بیوی جنتی, شوہر کی تعریف دل سے بیوی کر دی تو شوہر جنتی انشاءاللہ. ورنہ آپ کا حال ایسا
ایسا ہے کہ شوہر پڑ گیا تو بیوی تو روتی چپکے روتے روتے سوچتی گیا سب اچھا ہوا اللہ کا کرم ہوا آج سے مصیبتوں سے آزادی ملی گالیوں سے آزادی ملی مال سے آزادی ملی بیوی بھی اگر مر گئی شوہر بھی روتا چپکے روتے روتے اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ بہت بڑی مصیبت کا خاتمہ ہوا ہے میں نے تیرے شوہر کے قبر کو ایک ضرورت پر کھودا ابھی دفنایا گیا ابھی کھودا گیا ایک تختہ ہٹایا تو میں نے قبر کے اندر میت نہیں جنت اور نور دیکھا ہے بیوی نے کہا کہ قاضی صاحب میرا شوہر بڑا سادہ سیدھا عام آدمی کسان عبادت و قدر ضرورت عبادت و قدر ضرورت حافظ نہیں عالم نہیں اپنی جہالت پر پشیماں ہمیشہ کہا کرتا میں نے بچپن گوا دیا میں نے بچپن گوا دیا میں نے پڑھا نہیں یہ تو اس کے اندر اپنی جہالت کا افسوس تھا دوسرا قاضی صاحب وہ آپ سے بڑی محبت کرتا تھا تیسرا دن بھر محنت کر کے تھکا مانگا جب گھر کو آتا تو اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوتا اور وضو کرتا اچھے کپڑے پاک صاف پہنتا پھر تاک میں رکھے ہوئے اللہ کے کلام کو اٹھاتا پڑھنا نہیں الف کی پہچان نہیں با کی پہچان نہیں تا کی پہچان نہیں مفردات کی پہچان نہیں مرکبات کی پہچان نہیں حرکات کی پہچان نہیں تجوید نہیں جانتا مخارج نہیں جانتا ناظر نہیں جانتا لیکن کھول کر ایسے بیٹھ جاتا کوئی قاری بیٹھتا ہے پھر قرآن پاک کے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ اور انگلی رکھتا اور سطروں سے گزرتا اور کہتا کہ اے اللہ آپ نے یہاں جو فرمایا وہ سچ فرمایا کہ دوسری آیت پر پہنچتا کہتا اے اللہ آپ نے یہاں جو فرمایا وہ سچ فرمایا تیسری آیت پر پہنچتا کہتا کہ اے اللہ آپ نے یہاں جو فرمایا سچ فرمایا اس کا نصاب جتنا ہوتا جتنی دیر بیٹھنے کی اس کی تمنا وہ حسرت اور خواہش ہوتی اتنی دیر بیٹھتا ایسا ہی کرتا پھر قرآن کو بڑے ادب کے ساتھ بند کرتا آنکھوں سے لگاتا منہ سے چما اور بھروسہ دیتا ایک زمانے میں مثال تھا ہمارے اکابر سے پوچھ کر دیکھو قرآن پاک کو ادب سے اٹھاتے تھے اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے تھے منہ سے بھروسہ دیتے تھے تلاوت کرتے تھے ختم تلاوت پر بھی بھروسہ دیتے تھے آنکھوں سے لگاتے تھے بڑے ادب کے ساتھ رکھتے تھے آپ قرآن کو پکڑنا نہیں آتا قرآن کو اٹھانا نہیں آتا قرآن کو رکھنا نہیں آتا کوئی فیل اٹھا رہے ہیں اللہ کا کلام نہیں کوئی فیل اٹھا رہے ہیں کوئی عام کتاب اٹھا رہے ہیں ایسے اٹھایا اور پڑھ لیا اب تو یہ مدعی کے آ گئے قرآن کو چھوڑ کر مدعیوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ حالت مجبوری کا حکم ہے اصل اللہ کے کلام کو اٹھاؤ اس کلام کو اٹھا کر پڑھو مسجدوں میں بھی مدعی میں تلاوت ہوتی ہے مسجدوں میں قرآن رکھے گئے قرآن اٹھا کر پڑھو گھروں میں قرآن رکھے گئے قرآن اٹھا کر پڑھو اور ادب کے ساتھ اٹھاؤ ادب کے ساتھ دیکھو ادب کے ساتھ پڑھو آپ کو معلوم ہے بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے میرے پاس سند موجود ہے کعبے کے خلاف سے زیادہ فضیلت قرآن پاک کے خلاف کو ہے کعبہ مخلوق ہے اس پر لگے ہوئے خلاف کا جب مقام بڑھ جاتا ہے قرآن تو اللہ کا کلام ہے اسے لگے ہوئے خلاف کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر ادب سے اٹھاؤ ادب سے رکھو وہ بھی یہی کرتا تھا قرآن دیکھتا اور کہتا اللہ آپ نے یہاں جو کہا سچ کہا اس کے بعد آنکھوں سے لگاتا منہ سے بوسہ دیتا بڑے ادب کے ساتھ چمچی میں خلاف میں رکھتا اس کے بعد رکھ دیتا یہی ایک عمل مجھے اس کا یاد ہے خواجہ صاحب نے کہا کہ اللہ کی بندی یہی عمل ہے اللہ نے اس کے قبر کو جنت بنا دیا جب قرآن کو دیکھ کر دو جملے اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ ان کے قبروں کو جنت بناتے ہیں
ان بچوں کی عظمت کا کیا کہنا، یہ دیکھنے والے نہیں بغیر دیکھے پڑھنے والے ہیں، ان کا سینہ سینہ نہیں قرآن کا ڈبہ بنا ہے، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، یہ جہاں پڑھے ان مدرسوں کا حق ادا کرو۔ سچ کہتا ہوں اکابر بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں بھی لمبے سفر سے آیا ہوں، آگے بھی سفر میں جانا ہے، وقت ہوتا تو اور کچھ باتیں جو اس وقت ذہن میں ہیں آپ کے سامنے رکھتا۔ آج مدارس عربیہ خالی ہوتے جا رہے ہیں، مدارس پر باہر نہیں اندر بھی الزامات لگ رہے ہیں، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی عدالت میں ایک نہ ایک دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کام کرنا ہمارا ہے، آگے کا کام ان کا ہے، الزامات مت لگاؤ، تانے مت دو، مدارس کا حق ادا کرو، مدارس کی خدمت کرو۔ اور میں اس سال کو ہر جلسے میں یہ کہتا آ رہا ہوں، مدرسوں کو چندہ پیسوں کی شکل میں بعد میں دو، بچوں کی شکل میں پہلے دو۔ پیسے دو تب بھی مدرسے چلیں گے، پیسے نہ دو تب بھی مدرسے چلیں گے۔ انہی اکابر کے جملے ہیں جو عاجز نقل کر رہا ہے۔ مدرسے پیسوں سے نہیں چلتے، مدرسے اللہ کے فضل سے چلتے۔ اس پر میں قسم کھانے کے لیے تیار، اور آگے آپ جو کہیں گے وہ بھی ماننے کے لیے تیار۔ مدرسے پیسوں سے نہیں چلتے، مدرسے اللہ کے فضل سے چلتے ہیں۔ حضرت تو سب مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، یہ عاجز بھی 15-20 مدرسے کا ذمہ دار ہے۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ مدرسوں کی ضرورتیں کیسی پوری ہوتی ہے، کیسی پوری ہوتی ہے۔ برفت اللہ تعالیٰ مدرسوں کی ضرورتوں کو ایسی پوری کرتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مدرسوں کی کرامت کو دیکھا ہے۔ پیسوں کی شکل میں مدرسوں کی خدمت دوسرے نمبر پر کرو، بچے اور اولاد کی شکل میں مدرسوں کی خدمت پہلے نمبر پر کرو۔ مدرسوں کو آباد کرو، اللہ ہر مدرسے کو آباد رکھے، ہر مدرسے کو آباد رکھے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائے۔ آخری گزارش، سب عمل کرو میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت ساری دعائیں میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، ساتھ میں ایک دعا ضرور یہ کرنا ہے، اے اللہ ظالموں کی حکومت کو بدل دے، مدارس کی اللہ ضرور حفاظت فرما، کیونکہ آنے والا وقت خدا نہ خواستہ نہ بدلا تو پھر مدرسے دشمنوں کی نگاہوں میں پہلا کام ہے، پہلا کام ہے۔ میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب برکتوں سے منسوخ کر رہے۔ قاضی صاحب جب مدرسے کی کارگزاری بتا رہے تھے کہ 5 سال کے یا 4 سال کے مختصر سے عرصے میں اتنی زبردست خدمت ہو رہی ہے، اکابر تشریف لائے ہیں، ان کا آنا خود اس مدرسے کی سند ہے، ورنہ یہ اکابر وہ ہے جو نگاہوں سے دیکھتے نہیں، دل سے دیکھتے ہیں۔ ویسے تو عام مسلمان کے نگاہوں میں خود اللہ تعالیٰ ایک خبر عطا فرمایا ہے، فرمایا نبی نے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے۔ عام مومن کے لیے بھی یہی حکم ہے، تو پھر خاص مومن کا حال کیا ہوگا؟ ہمارے جیسے سر کے نگاہوں سے دیکھتے نہیں، دلوں کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا آنا خود اس مدرسے کے لیے زبردست سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ ہم بھی اگر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا ایک مدرسہ دارالعلوم کی شکل ضرور چند دنوں میں اختیار کرے گا۔ اللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل کی حالت کو اور معاشرے کے حالات کو
ہمارے سامنے رکھا اور بہت خوب آپ نے بیان کیا. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ اجلاس قرآن کی نسبت سے جڑا ہوا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو چیز بھی قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ عظیم تر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کپڑا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جب اس کپڑے کو ہم خوشگوار بنا دیتے ہیں تو ہم اس کو نیچے گرا ہوا نہیں دیکھ سکتے. لکڑی زمین پر پڑی ہوئی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جب وہ نہاد بن جاتی ہے تو ہم اس کو اپنا پیر نہیں لگاتے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے. بہرحال ہم نے حضرت کو دعوت دی، حضرت یہاں پر تشریف لائے اور دوسرے علماء کرام بھی یہاں پر تشریف لائے. ہم سب کے ممنون اور مشہور ہیں اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو اس مقام پر اس شریف نگر میں ہم آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ پاک ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں درخواست کر رہا ہوں حضرت والا سے بزرگ شخصیت حضرت احمد عبداللہ طیب صاحب دعوت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا دعا فرما کر اجلاس کا اختتام فرمائے. اور نیچے اس شادخانے میں نماز کا انتظام کیا گیا ہے. نماز پڑھنے فوراً نماز کے بعد جو ہے سنت ادا کر لیجیے، جو سنت موقعہ ہے اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الأشياء وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے الہی ہمیں رزق کے جلسے کو شرف قبولیت عطا فرما. جن طلباء نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی، اے اللہ ان کو ان کے گھرانے کو قبول فرما. اس نعمت کی قدردانی کی توفیق فرما. اپنے پاک کلام کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانی کو دور فرما. بیمار پر شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. جو مغروض ہیں بیٹھ کر ان کے قرض کے ادائیگی کی شکل سکون پیدا کرنا. ایسا اس ادارے کو دین کی بنیاد تو ان پر ظاہری و باطنی ترقیات سے مالا مال کرنا، موالے سے حفاظت کرنا.
حاسدوں کے حقت سے، شریروں کی شرارت سے اے اللہ تمام مدارس دینیہ، تمام مساجد، تمام دینی اداروں اور تمام دین کے کام کرنے والے کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات خزانے غیب کو ہمیں کسی کا محتاج نہیں، اپنے در کا محتاج اور فقیر کرنا، اے اللہ اپنے در کا محتاج اور فقیر کرنا، ہم سب کو اپنا بنا دے۔ اے اللہ اس جلسے کے لیے جنہوں نے محنتیں کی اور فیصلہ بل کیا ہے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اس مدرسے پر ہر طرح سے تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو اپنے وفات حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتہ۔